شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج۔ وہ روحانی علاج ہمارا جو روزمرہ سامان خریدنے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو ہماری مرضی کے مطابق جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا سامان ہمیں مل جائے، اس کا روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ورد کس وقت کرنا ہے؟ جب آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جائیں، جب کوئی چیز خریدنا ہو آپ کو، تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو سامان آپ کا مل جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ روحانی علاج دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ورد کرنا ہے۔ جب کوئی سامان خریدنے جائیں، جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، تو اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ماشاءاللہ وظیفہ آپ ہی کی زبانی تھا، سامان مرضی کے مطابق مل جائے، اس حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تو اب آپ اس کی تعداد بھی ارشاد فرمائے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی دکان پر جاتے ہیں اور سامان لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ صرف لینے سے متعلق ہے یا دینے والے سے بھی متعلق ہے؟ کیونکہ آپ نے وظیفے میں فرمایا کہ سامان جب لینا کے لیے جائیں تو یہ وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، تو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ایک یہ ارشاد فرمائیے۔ دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ دینے والا کیا اسے بھی یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا؟ دیکھیں، جب سامان لینے کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے نا، تو مثال کے طور پہ کوئی چیز ہم نے خریدی ہے، جس سے خریدی اس نے وہ چیز ہمیں دی، جب وہ دے رہا ہے اس وقت ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یعنی دینے والا جب دے رہا ہے چیز، وظیفہ بھی ہم نے پڑھنا ہے؟ ہاں، دینے والا بھی پڑھ سکتا ہے اور لینے والا بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت نظر آئے گی۔ جیسے رقم وغیرہ دے رہے ہیں، خریدنے کے بعد کوئی چیز خرید لی، خریدنے کے بعد پھر ہم رقم دے رہے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور جو دینے والا ہے نا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رقم لے اور وہ چیز دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تعداد تو کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں، تعداد یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ جب جانے لگیں تو پڑھتے ہوئے جائیں یہ وظیفہ؟ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اب گھر کے لیے جیسے سامان خریدتے ہیں، دکان کے لیے سامان خریدتے ہیں تو جاتے ہیں تو پڑھتے ہوئے چلے جائیں، پڑھتے ہوئے اور جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ سنا ہوگا، اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی جائز لین دین کے وقت، یہاں پر جائز لین دین کے معاملات پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جو کوئی جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق بھی پورا ہوگا، اس کام میں برکت بھی رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو کسی کو پیسے دینے ہیں، بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کسی سے پیسے لینے ہیں اپنے پاس رکھنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ یہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ 9 سال ہو گئے شادی کو، شادی کے بعد سے پریشانیاں ہیں، ماں باپ سے بھی دوری ہو گئی ہے، اور ایک چیز اور ہے کہ ہمارا گھر نہیں ہو پا رہا، گھر سے شیئر ملنا تھا اس میں بھی رکاوٹیں،
اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی جملہ آزمائشیں پریشانیاں دور فرمائیں، ان آپ کے تمام ہی مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے، تو جلدی سے ڈائری و قلم بھی ساتھ رکھ لیجئے گا، وہ وظیفہ پھر آپ نے پڑھنا ہوگا۔ مزید کال چلائیے گا۔ کاروبار ہے میرا، کام میں برکت نہیں ہے، کام چلتا ہی نہیں ہے، کوئی 3-4 مہینے چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، اگر مہینہ چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ پہلے ہمارے اسلامی بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا تھا کہ شادی کو 9 سال آپ نے بتایا کہ ہو گئے، اور شادی کے بعد والدین سے بھی دوریاں ہو گئی ہیں اور کام بھی ڈسٹرب ہے اور گھر بھی اپنا نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ کے دیکھیں جو جملہ مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے وظیفہ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ظاہری معاملات پر بھی آپ غور و فکر کر لینا، جہاں پر اگر اپنی جیسے سستی نظر آئے، کوتاہی نظر آئے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کا حل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم کوشش کریں، حکمت عملی اختیار کریں، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں تو بہت حد تک الحمدللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ غور کر لیجئے گا۔ وظیفہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے آپ بھی۔ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ آپ نے پڑھنے ہیں 112 مرتبہ۔ روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے 112 مرتبہ۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی، ناداری انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی، اور یہ جو آپ کے شادی کے بعد اچانک جو آپ مسائل میں گر گئے نا، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ یار جب سے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد سے میں مسائل میں گر گیا ہوں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر رکھنا ہے آپ نے، جہاں پر اگر اپنی غلطی ہو تو اس کو بھی تو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے نا۔ اللہ پاک بہتر فرمائے، یہ وظیفہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ وظیفہ معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی کہ کاروبار میرا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اور کام نہیں چل رہا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں، آسانی فرمائیں، اور جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجیے گا، اور حکمت عملی کے ساتھ اپنے کاروبار کے جو معاملات ہیں اس کو بھی لے کر چلیں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو آپ ایک کام کیجئے گا، ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں، صحیح ہے، سادہ سا کاغذ لے کر اس پر آپ لکھیں گے 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں آپ نے۔ اب آپ چاہیں تو اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اب آپ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، آپ کی دکان ہے تو دکان میں لگا دیں، آفس ہے یا گودام ہے آپ کا، جو بھی کاروبار کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ یہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ یہ لگا دیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں، جائز کاروبار میں برکت بھی رہے گی، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل پہلے سے بہتر ہو جائے گا آپ کا کام۔ لیکن کوشش بھی جاری رکھنی ہے، صحیح ہے، کوشش بھی جاری رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کون سی صورت دم کرنی ہے تیل کے اوپر، تو اور تیل بھی کون سا ہے؟ تو دیکھیں، اگر یہ روحانی لا سماعت فرما لے، جن کے سر کے بال زیادہ گرتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے سر کے بال زیادہ گرتے ہیں، تو ایک تو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ نے سورۃ اللیل 41 مرتبہ، سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ اللیل یہ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورت آپ پڑھیں گے 41 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ تیل پر دم کر لیں۔ اب چاہے سرسوں کا تیل لے لیں یا ناریل کا تیل لے لیں، اس پہ دم کریں، اور رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح آپ نے مالش کرنی ہے، صحیح، مالش کریں۔ آپ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور آپ کے سر کے بال گرنا
یہ بند ہو جائیں گے۔ اچھا سر میں تیل لگانا ہی ہے تو اب اس میں سنت کی نیت بھی شامل کر لیں کہ سنت کے مطابق میں سر میں تیل لگاؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگاؤں گا، سنت کے مطابق لگاؤں گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سر میں سنت کے مطابق تیل لگانے کا ثواب بھی ملے گا اور یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا نام مدیہ منیر ہے اور یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو خوف محسوس ہوتا ہے اور اگر آنکھ کھل جائے تو نیند نہیں آتی اور بہت زیادہ مجھے جسم پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جن کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہے نا تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ تینوں صورتیں پڑھ کر جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ دم کر لیں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر یہ دونوں ہاتھوں پہ آپ نے دم کی، اسکرین پر بھی آپ ان صورتوں کے نام ملاحظہ کر رہے ہیں، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اب آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیں، سینے پر، ہاتھوں پر، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ اسی طرح دوبارہ یہ عمل کریں، پھر 6 بارہ تیسری مرتبہ یہی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی یہ جو کیفیت ہے نا یہ بہتری کی طرف آ جائے گی۔ صحیح، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت رہتی ہے، رات کو ہوتا ہے نا بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، اچانک آنکھ کھل گئی، اب کیا کریں؟ پھر نیند نہیں آتی، پھر نیند بھی نہیں آتی اور پھر کیا ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، جی جی جی، بعض اوقات سینے پر دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی گزر کے جا رہا ہے، آہٹ سی محسوس ہو جائے تو اس طرح پھر ڈر جاتے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں اور حدیث پاک میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ عمل ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس عمل کی بہت برکت ہے، آپ کا یوں سمجھیے کہ حصار بن جائے گا آپ کا اور ہر طرح کے انشاءاللہ عز و جل آپ شر سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے ڈر خوف کی خیفیت یہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 صورتیں ہیں جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہیں اور 3 مرتبہ یاد رکھیے گا یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا، یہ عمل کر لیں اور بے خوف ہو جائے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور وضو بھی بنا لیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور اورادیہ طاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے تعویذات بھی آپ حاصل کر لیجیے گا۔ کچھ کالز بھی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں، جی کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ ہے، ان کا نام ہے نازیہ ہے، ان کی امی کا نام ہے بلقیس بی بی۔ وہ پتہ نہیں یعنی کہ ٹھیک بھی نہیں رہتی ہے، ایک دم بیمار رہتی ہیں اور میں وہم ایسا ہے یعنی کہ جو چیز نہ ہو بھی ہے نا وہ وہم کر رہی ہے، ہر چیز میں وہم کرتی ہے، یہ نہیں ہو، یہ ہو جائے گا، میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، میں بیمار ہوں۔ اس کے بارے میں استخارہ بھی بتا دیں، اس کا علاج بھی بتا دیں۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام محمد عظیم خان ہے، میری والدہ کا نام منیر بیگم ہے۔ سر 18 سال ہو گئے میرا کوئی سلسلہ روزگار نہیں بن رہا پیا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ سر ہمارے کو شادی کو 1.5 سال ہو گیا، تقریباً اولاد نہیں ہو رہی ہمارے کو۔ میرا نام سر زبیر علی ہے میمن، والدہ کا نام رضیہ بیگم، وائف کا عروسہ اور اس کی والدہ کا نام ممتاز۔ سر استخارہ بھی کر دو، قرآن علاج بتا دو۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ ظفر اقبال نام ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کاروبار تھا میرا، یہ بہت ٹھیک چل رہا تھا، ابھی ذرا مسئلہ بن رہا ہے، برائے مہربانی بتا دیں کہ کیا ہے، قدرتی عمل ہے کوئی یا ویسے کوئی کیا مسئلہ ہے؟ جی صحیح، مزید کال چلائیے گا۔ میرے ہمشیر ہے، 3-4 سال شادی ہوئی، بے اولاد ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو۔ استخارے بھی فرما لیجیے حصول اولاد کے لیے ایک وظیفہ نوٹ کر لیں، دونوں میاں بیوی نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت آسان سا یہ عمل ہے۔ اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ایک تو یہ کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح، یہ وظیفہ دونوں نے پڑھنا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی، صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جو بے اولاد ہے نا ان کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ اسے کہا جاتا ہے، قرآنی آیت ہے، قرآنی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کام بھی میرا زیادہ ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے، تو کام میں برکتیں ہو جائیں، اس کے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا وہابو، 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور کام میں بھی آپ کی برکت رہے گی۔ اچھا، یہ میسیجز بھی ہیں مجلس مکتوبات اور عادی اتاریہ کا جو ماشاءاللہ عز و جل فیس بک پیج ہے، جی، اس پر بھی ایک تعداد ہے سوشل میڈیا کے ناظرین کے جو اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، تو اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں، چند ایک ان کے بھی میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ پیٹ کے درد کا کوئی وظیفہ بتائیں، پیٹ کا درد نہیں جاتا۔ دیکھیے، پہلے تو آپ غور کریں کہ کھانے پینے میں آپ کیا استعمال کر رہے ہیں نا، احتیاط کیجئے کھانے پینے میں، اور اگر ایسی غذائیں استعمال کر رہے ہیں کہ جو پیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، تو اب ان سے بچنے کی کوشش کریں، صحیح ہے، ان سے بچیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ایک عمل آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ پانی پیئے نا، تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے یا عظیمو، یا عظیمو، یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اسی پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ اب دن میں جتنی مرتبہ بھی آپ پیتے ہیں پانی نا، تو یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے گا، پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کا میسیج ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اکیلے رات بھی نیند نہیں آتی، اکیلے میں ڈر لگتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اب کیا کروں؟ اچھا، یہ بھی کیفیت ہوتا ہے کہ اس طرح کے آتے ہیں مسائل سامنے کہ اکیلے میں نیند نہیں آتی، تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے آپ کے لیے، قرآن پاک میں 30ویں پارے میں ہے سورۃ النبا، سورۃ النبا کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی اور ڈر خوف بھی ان کو نہیں لگے گا، صحیح؟ تو یہ وظیفہ انہوں نے یہ پڑھنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اورادی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے آپ تعویذ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک اور عمل میں آپ کو تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حفیظ 16 مرتبہ آپ یہ بھی پڑھ لیا کریں، آپ کا ڈر خوف کیسا ہی ہو وہ بھی سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا، اور آپ کو رات کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور تھوڑی بہت مشکل تو ہوتی ہے، بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے، جب نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب اللہ ذکر کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بھی یہ بنا لیں۔ جی ارشاد فرمائیے استخاروں کے جواب۔ ہاں، استخارہ نازیہ بنت بلقیس بی بی کا استخارہ کیا گیا، وہم کے حوالے سے ان کے شہزادے نے بتایا کہ وہم کا ان کو مرض ہوا ہے، بیمار رہتی ہیں اور ایسا ان کو فیل ہوتا ہے وہ بیمار ہے، مگر استخارہ کیا گیا نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے۔ اب اس بیماری کے حوالے سے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، اس کو سماعت فرما لیجیے، اس پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یا تو اپنی والدہ سے کہہ دیں کہ اس پہ عمل کر لیں، یا آپ خود پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کریں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر والدہ اپنے اوپر دم کر لیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھیں، درمیان میں 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا پھر کوئی پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی حاصل ہوگی۔ ندیم خان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ندیم بھائی یہ روحانی علاج ہے، اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ذل جلال والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بے روزگاری دور ہوگی، اللہ نے چاہا تو حلال اور آسان روزگار آپ کو مل جائے گا۔ زبیر علی بھائی کا استخارہ کیا گیا، بے اولادی کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، بے اولادی دور ہو اور اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اس کے لیے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا اولو، یا اولو، یا اولو، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اولاد کے اسباب ہو جائیں گے۔ ظفر اقبال
بن رضیہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، کام وغیرہ ان کا جو لگ نہیں رہا، 18 سال سے یہ بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کو حلال اور آسان روزگار نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے نا، فجر کی نماز میں سنتیں ادا کرنے کے بعد، سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے یا رزاقو، 550 مرتبہ پڑھ لیجئے اور دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ عزوجل جلد آپ صاحب روزگار ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور جو 18 سال سے روزگار نہیں مل رہا ہے وہ بھی مل جائے۔ اور کوشش بھی ساتھ ساتھ یہ اپنی جاری رکھیں، محنت، کوشش اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی صحیح استعمال کریں۔ اچھا یہ جو عمل آپ نے بتایا نا فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاق کو، اس میں بالفرض اگر مشکل ہوتی ہے تھوڑی تو ساتھ کوئی اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا آسان سا بھی ارشاد فرما دیجئے جو دیگر نمازوں کے بعد بھی پڑھا جا سکے وظیفہ۔ بالکل بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حکیمو، یا حکیمو، یہ 80 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل ان کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور ان کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ ارے واہ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے، میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ تو دیکھیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہو یا بات پکی نہیں ہو پا رہی اور نیک رشتے نہیں مل پا رہے، تو ایسوں کے لیے دونوں کے لیے یہ عمل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے رشتے بھی نیک ملیں گے اور شادی کے اسباب بھی مندی چلے جائیں گے۔ اچھا یہ عمل وہ ہے کہ جسے شادی کرنی ہے نا تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں۔ اب والدین بھی بعض اوقات فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، صحیح، تو اولاد کو چاہیے کہ یہ اس وظیفے پر عمل کریں۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مجلس مکتوبات اور عادی اتاریہ کے تعبیراتی اتاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں۔ آپ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، جن کو شبہ ہے نا کہ رشتوں میں بندشیں آ چکی ہیں، تو اس کے لیے میں تعبیراتی اتاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں اور استعمال کریں اور گلے میں پہنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور نیک صالح رشتے ملیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے ایک دو میسیجز آپ کی طرف پڑھاتا ہوں، پھر کالز انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، پھر سب کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو دماغ عجیب سا رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ چلے روحانی علاج بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بتائیں گے۔ اور یہ ایک میسیج ہے کہ ہمارے ماموں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے استخارہ کر کے بتا دیں۔ نام ہے ان کا افضل اور والدہ کا نام ہے فضیلت، تو اس حوالے سے بھی استخارہ فرما لیجئے۔ اچھا سر کے درد کے حوالے سے ایک میسیج آیا تھا کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو پھر دماغ عجیب و غریب سا ہو جاتا ہے، تو دیکھیں 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر یہ آپ اپنے سر پر دم کر لینا۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، بالفعل اگر ابھی بھی سر کا درد ٹھیک نہ ہو تو پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کریں، 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو دماغ آپ کا عجیب و غریب سا رہتا ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جو ایک دماغ میں ایک چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دماغ کی کیفیت جو ہے نا یہ بہتری کی طرف آ جائے گی، طبیعت میں نرمی آئے گی، ذہنی سکون آپ کو حاصل ہوگا، اور جو ایک سختی ہوتی ہے نا طبیعت کے اندر وہ سب الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی اللہ پاک کے فضل سے۔ آئیے مزید آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین وہ شامل کرتے ہیں، جی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے کاروبار میں بار بار اور روز روز نظر لگ جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح انشاءاللہ سوجل بلال بھائی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔
سبق یاد نہیں ہوتا تو یاد کیا کریں آپ. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو اس وقت توجہ نہیں ہوتی. یہ وجہ بھی ہوتا ہے کہ سبق یاد نہیں ہو پا رہا. اچھا سبق یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیگر چیزوں کی طرف بھی ہمارا ذہن لگا ہوتا ہے, کیسے سبق یاد ہوگا. تو سبق یاد کرنا ہو یا کوئی بھی چیز یاد کرنا ہو, امتحانات کی تیاری کرنا ہو تو یکسوئی, دل جمعی اور ذہن کا حاضر ہونا اور دلچسپی, یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں سبق یاد کرنے کے لیے, امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے, کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے. یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. باقی وظیفہ وہ انشاءاللہ عز و جل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی مزید کال چلا دیجیے گا. میرے نام محمد لطیف ہے, والدہ کا نام سعید بیگم ہے. تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کام کاج کا مسئلہ ہے, روزگار کا اور شادی کا. صحیح, شادی کا بھی مسئلہ ہے اور کام کے بھی مسائل ہیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا. مزید کال چلائیے گا. میرے پاپا کا نام عبدالحفیظ ہے, ان کو 4 سال سے فالج ہے. ہم نے کافی دعائیاں کری ہیں لیکن کوئی آرام نہیں آیا. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. فالج کے مریضوں کے لیے ایک خاص فالج کا روحانی علاج وہ انشاءاللہ عز و جل بھی ہم آپ کو بتائیں گے. جلدی سے ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجئے گا. جی مزید کال چلا دیجیے گا. میں نے اولاد کے بارے میں وظیفہ پوچھنا تھا. اصول اولاد کے, میری ایک 5 سال کی بیٹی ہے, اس کے بعد اولاد نہیں ہے. اصول اولاد کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. استخارے بھی فرما لیجیے. اور یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, بلال بھائی, مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی تھی کہ کاروبار میں نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے. تو کاروبار یقیناً آپ کے والد صاحب کا ہوگا, وہ لے کر چل رہے ہوں گے اپنا کاروبار. تو آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ یہ عمل کر لیں. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے سورۃ القلم کی آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. نظر بد سے حفاظت کے لیے بہترین ہیں. آپ یہ والد صاحب آپ کے اس قرآنی آیت کو یہ پڑھا کریں. مدنی پنسورہ میں یہ وظیفہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ جو کاروبار کی جگہ ہے نا, دکان ہے, جو بھی آفیسز وغیرہ ہیں, گودام ہے, فیکٹری ہے, جو بھی ہے, تو یہاں کے لیے جو بھی کام کی جگہ ہے تو یہاں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر کے یہاں پر تعویذات لگا دیں. اس کے مخصوص الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ فی سبیل اللہ اور عادی عطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور میں بھی الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. وہاں فیضان مدینہ بھی ہے اور فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے. وہاں سے بھی فی سبیل اللہ کاروبار میں برکت کے لیے آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. عبید بھائی, یہ مدنی منع کی قول تھی, 5ویں کلاس میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, سبق یاد کرتے ہیں, سبق یاد نہیں ہوتا. تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں. دیکھیں مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی رسالہ آپ اٹھائیں گے نا تو اس کے پہلے پیج پر کتاب پڑھنے کی دعا, تو یہ کتاب پڑھنے کی دعا سبق یاد کرنے سے پہلے آپ بھی پڑھ لیا کریں. دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں کتاب پڑھنے کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. تو یہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی معمول تھا. تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ پڑھیں گے, یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ عز و جل نقش رہے گا. یہ دعا بھی پڑھنی ہے. اور جو 2-4 چیزیں میں نے آپ کو عرض کی تھیں کہ دلچسپی, دل جمعی, یکسوئی, حاضر ذہنی, اور یہ ساری کی ساری چیزیں بھی موجود ہونا ضروری. اب پتہ چلے کہ سبق بھی یاد کر رہے ہیں, موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں, سبق بھی یاد کر رہے ہیں, دیگر کام کاج میں بھی لگے ہوئے ہیں, دیگر کام کاج میں نمٹا رہے ہیں, تو پھر کیسے سبق یاد ہوگا؟ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. سبق یاد کرنے سے پہلے جو دعا آپ کو بتائیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد صاحب کو فالج ہو چکا ہے. ہوتا ہے جسم کے کسی حصے پر یا پورے جسم پر بعض اوقات فالج کا اٹیک پڑ جاتا ہے نا,
اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بہت آزمائش کن یہ معاملہ ہوتا ہے، بندہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو بے بسی سے، لاچاری سے، معذوری سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، غیروں کی محتاجی سے ہم بچے رہیں۔ تو فالج کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرمائیں۔ مدنی پنصورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت شاندار یہ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، دیکھیں قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ آپ زردی رنگ سے یا زعفران سے، آپ لوہے یا اسٹیل کا برتن آپ لے لیں، لوہے کا یا اسٹیل کا برتن آپ لے لیں۔ اب اس کے اوپر سورہ زلزال زردی رنگ سے یا زعفران سے آپ یہ لکھ لیں۔ صحیح ہے، یہ سورہ زلزال آپ نے لکھنی ہے۔ اچھا، لکھنے میں زبر زیر پیش لگانا یہ ضروری نہیں ہے، آپ صرف یہ آیتیں لکھ لیں، پوری سورت لکھنی ہے سورہ زلزال یہ لکھ۔ اب اس میں پانی ڈال کر فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کا مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو جسمانی اعضاء حرکت کرنا چھوڑ چکے ہیں وہ الحمدللہ عز و جل حرکت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہوا۔ اچھا، دوسرا اسی کا ایک اور بہترین عمل ہے۔ ایک تو لکھنے کے حوالے سے بتایا کہ لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر یہ پینا ہے۔ دوسرا اسی طرح ایک لوہے یا اسٹیل کا برتن لے لیں، سورہ زلزال لکھیں اور فالج کے مریض کو دکھائیں، یعنی فالج کا مریض جو ہے مدنی چینل کے ناظرین صرف دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل سورہ زلزال دیکھنے کی برکت سے بھی ماشاءاللہ عز و جل فالج کا مریض ٹھیک۔ ان دونوں روحانی علاج پر عمل کر لیں، اور اوراد عطاریہ کے بستے سے تعویذ بھی فالج سے حفاظت کے آپ لے سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے تعویذات حاصل ہو جائیں تو اب اس کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات اوراد عطاریہ کی طرف سے ہے نا سہولت، بالکل ماشاءاللہ بائی پوسٹ تعویذات روانہ کیے جاتے ہیں، ملک و بیرون ملک میں الحمدللہ عز و جل بھیجے جاتے ہیں۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی ملک میں، کسی آپ کے شہر میں، یا کہیں آپ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ نہیں، یا آپ کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں، تو دو ذرائع ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ مجلس مکتوبات اوراد عطاریہ کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر آپ کمنٹ کر دیجئے، میسج کر دیجئے، پیج کو بھی لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر بھی آپ کو روحانی علاج ملتے رہیں گے۔ اور اس پیج کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ چاہے تو میسج کر دیں، اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس، اپنا مسئلہ لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات اوراد عطاریہ بائی پوسٹ تعویذات روانہ کر دے گی انشاءاللہ۔ ایک یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہیلپ لائن نمبر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا موجود ہے۔ اس نمبر پر بھی آپ بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے اپنے تعویذات عطاریہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل آسانی ہے۔ اسی طرح مجلس مکتوبات اوراد عطاریہ کی ماشاءاللہ عز و جل ایک اور بہترین کاوش مجلس آئی ٹی کے تعاون سے کہ اپلیکیشن روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو بھی آپ پلے سٹور سے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ کافی ساری سروسز ماشاءاللہ عز و جل اس میں موجود ہیں۔ استخارہ آپ نے جب کروانا ہو، روحانی علاج جب آپ نے معلوم کرنا ہو، کسی کو مرید کروانا ہو، گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنا ہو، کہیں پر کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں آپ نے تعویذات عطاریہ کے بستے کا معلوم کرنا ہو، لوکیشن الحمدللہ عز و جل اس سے موجود ہے۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اب ہم فائدہ لینے والے بنیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت سارے آپ کے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائیں گے، اور آپ کو روحانی علاج معلوم کرنا اور اپنا روحانی علاج کروانا اب تو بہت ماشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسان ہو گئے۔ پڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ یہ افضل بھائی کا استخارہ شادی کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے بھائی، استخارے میں وقتی طور پر نا آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو شادی کے لیے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت نا سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس کے اندر یہ نیت بھی شامل کر لیں کہ اس کی برکت سے شادی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی مرد جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل اس سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص جن کے استخاروں کے جوابات دیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے کچھ ویڈیو سوالات ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، وہ چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جانور پالتا ہوں اپنی قربانی کے لیے چھت پہ، اور چھت پہ جانور تو پالتا ہوں مگر ان کو
نظر بہت لگتی ہے، اور نظر کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو نا جانوروں کو نظر نہ لگیں، کیونکہ کوئی لوگ دیکھنے آتے ہیں، دور دراز سے بھی لوگ دیکھنے آتے ہیں، دیکھ کے واہ بولتے ہیں بہت اچھا ہے، مگر ماشاءاللہ کوئی نہیں کہتا، اور اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میرے جانوروں کو نظر نہ لگے۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم گھر کے باہر جانور رکھتے ہیں، بہت لوگ چوری کر لیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں اور ملتا نہیں ہے، اس کا کوئی آسان وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، 2 روحانی علاج ہیں۔ پہلے تو ہمارے جن اسلامی بھائی نے ویڈیو سوال ریکارڈ کروایا، تو آپ نے گھر کے اوپر جانور یہ پالے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نا کہ گھر میں پالتا ہوں، تو جہاں پر آپ جانور پالتے ہیں نا، تو کسی اچھے اور بہترین جگہ پر جہاں بے ادبی نہ ہو، اوپر کی طرف کر کے آپ سب سے پہلے تو ایک بورڈ لگا دیں ماشاء اللہ، کیونکہ جو بھی آئے گا اگر وہ نہیں بول رہے نا تو وہاں نظر پڑے گی، ان کی زبان سے بے ساختہ نکل جائے گا ماشاء اللہ۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی اچھا جانور دیکھیں یا کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کہنا ہے ماشاء اللہ، یہ کہہ دیں، یا بارک اللہ یہ کہہ دیں، یا پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ دیں۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ جانور کو نظر نہیں لگی۔ اچھا، دوسری بات یہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک روحانی علاج یہ ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں کہ جانور کو نظر نہ لگے تو آپ نے 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ سبحان اللہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں۔ اب جیسے آپ نے جانور پالے میں، اب ایک جانور پالا ہے تو ایک ہی جانور پر دم کر دیں، اور زیادہ جانور ہیں تو تمام جانوروں پر یہی وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے نظر نہیں لگے گی۔ اور دوسرا ایک مشورہ یہ بھی آپ قبول فرمائیں کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیں اور اپنے جانوروں کے گلے میں ڈال لیں، آپ کا جانور بیمار نہیں ہوگا، نظر بد نہیں لگے گی۔ بہت سارے بعض اوقات مختلف وائرس نکل آتے ہیں جو جانوروں میں ہوتے ہیں، ان کو لگ جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو آپ یہ تعویذ حاصل کیجئے گا اوراد عطاریہ کے بستے سے۔ اچھا، ایک اور سوال تھا، جانور چوری نہ ہو، بھاگے نہ، تو اس کے لیے جب آپ جانور لیں نا اور آپ کے قبضے میں آ جائے، آپ کی ملکیت میں آ جائے، تو 10 مرتبہ یا جلیلو یہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جانور چوری نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر جانور بھاگ جاتا ہے، اب ہو گیا ہے چوری، اب مل نہیں رہا، اب کیا کریں؟ تو اب اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ جس جگہ سے آپ کا جانور گم ہوا ہے، چوری ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں، والسماء والطارق، یہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں جس مقام سے چوری ہوا ہے، جو آپ کی جگہ تھی جہاں جانور آپ نے باندھے ہوئے تھے، وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کریں۔ اور جو پہلے وظیفہ بتایا یا جلیلو والا وظیفہ، وہ پہلے سے پیج کی پڑھ کے دم کر لینا، یہ یوں سمجھیے ایک طرح سے حفاظتی اقدامات آپ نے کر لیے، بہت زبردست۔ یا جلیلو پڑھ کر آپ جانور پر دم کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل چوری نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ پیش کی پڑھنا ہے بالکل۔ اب اللہ نہ کرے اگر ہو گیا ہے، اب چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو اب یہ وظیفہ اب آپ پڑھ لیجئے گا سورۃ الطارق، جہاں سے جانور گم ہوا ہے، چوری ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کرنی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کچھ کالز ہیں وہ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد حمدہ رضا ہے، بڑا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیجیے۔ بڑا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے روحانی علاج، دیکھیں بعض اوقات پیٹ بڑھ جاتا ہے نا، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب کم کرنا ہے، اس کے لیے اب آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی، واک کریں۔ اچھا، اسی طرح کھانے پینے میں احتیاط کریں، سنت کے مطابق مدنی چینل کے ناظرین بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنا لیں۔ یہاں میں ایک مشورہ دوں گا، اگر جو چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کم ہو جائے، عمل کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ عمل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت شاندار کتاب ہے فیضان سنت، اس کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، آپ یہ پڑھ لیں، اور اس میں جو نصیحتیں، جو مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی ہے نا، آپ صرف ان مدنی پھولوں پر عمل کر لیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل جسمانی طور پر آپ مضبوط ہو جائیں گے، صحت آپ کی اچھی ہوگی، آپ کا پیٹ بھی انشاءاللہ عز و جل کم ہو جائے گا، اور جن کا پیٹ بڑھ گیا ہے، جن کا وزن بڑھ گیا ہے، موٹاپا طاری ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ یہ ضرور پڑھیں آپ
اور اس میں جو ارشاد فرمائیں، جو مدنی پھول عطا فرمائیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کے حوالے سے کھانے پینوں میں جو احتیاطیں کرنی ہیں، پڑھنے سے تعلق رہا، آپ یہ صرف یہ پڑھ لیں، باقاعدہ جدول بنا ہوا ہے، ہاں باقاعدہ کھانے پینے کا جدول اس میں بنا ہوا ہے، اور جو ڈٹ کر کھاتے ہیں، کھانے میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اب کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات بھی پڑھیں۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، تو وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں نا، لقمے کھاتے ہیں، تو ہر لقمے پر یا واجدو یہ آپ پڑھ لیا کریں، یا واجدو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا پیٹ میں جا کر نور اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا واجدو آپ نے یہ پڑھ لیں، اور کھانے پینے میں احتیاط یہ کریں کہ کھانے کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک غذا کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ یہ آپ نے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق آپ کھانا پینے میں احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، وزن بھی آپ کا کم ہو جائے گا۔ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور کئی سارے اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل کے ناظرین کے پیج پر بھی، جو مجلس کا پیج ہے اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں، ناظرین کی طرف سے بھی میسیج آئیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جائیں، لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے جن کے رہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل پھر اس کا حل بھی پیش کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 021348587111۔ مجلس مکتوبات و اورادی اطاریہ کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ سے واٹس ایپ استخارہ نمبر کی سروس وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ مجلس مکتوبات و اورادی اطاریہ کا بھی ماشاءاللہ عز و جل آفیشیل فیس بک پیج ہے، روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس کے علاوہ مجلس مکتوبات و اورادی اطاریہ کی اپلیکیشن روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ماشاءاللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار بھی دوران سلسلہ کچھ دیر پہلے بیان کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے بھی آپ کو تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما یا اللہ پاک۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنی بیماریوں کا، تکالیف کا بتایا، کالز کر کے، میسیجز کے ذریعے بتایا یا ارحم الراحمین، خاک مدینہ کے صدقے، ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے اللہ پاک ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی، عاشقان رسول کی یا اللہ پاک بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم